الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے لفظ قد افلح المؤمنون سے، یعنی سورہ مؤمنون سے۔ آج 18واں روزہ اور 19ویں تراویح ہوگی۔ تسلسل کے اعتبار سے 18واں پارہ آپ کے سامنے ہے، جس میں دو بڑی اہم ترین صورتیں ہیں۔ ایک تو سورۃ المؤمنون اور دوسری سورۃ النور۔ سورۃ النور کے تعلق سے ہر صاحب علم جانتا ہے کہ یہ اسلامک لا اور اسلامک شریعت کو ڈیفائن کرنے والی اور اسلامک شریعت میں بہت سارے حدود اور تعزیرات کو بیان کرنے والی سورہ ہے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے، جو مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 118 آیتیں۔ اس سورہ کے اندر مکے کے جو سورتوں کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے اعتبار سے توحید کے اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل، رسالت اور نبیوں کی دعوت، ان کے طرز، اور اسی طرح سے منکرین کا انجام اور منکرین کو نصیحت کے ساتھ ساتھ بہترین نصیحت کی گئی اہل ایمان کو ترغیبی طور پر۔ گویا اگر اس طرح سے کہا جائے تو سورہ کا انداز سامنے آتا ہے کہ جنت الفردوس کے وارث کون ہیں۔ یہاں پر جنت الفردوس کے وارثین کا تذکرہ ہے، اور شروع کی 10 آیتیں، خاص طور پر سورہ مؤمنون کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، ان جنت کے وارثین کے تذکرے سے بھری ہیں، جس میں خاص طور پر 6 خصوصیات ایسی بیان کی گئی ہیں جن 6 خصوصیات کی بنیاد پر ایک شخص جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ نمبر 1 جو بات کہی گئی، قد افلح المؤمنون، حالانکہ حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم مستقبل کی چیز ہے، لیکن یہاں پر پاسٹ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، مگر قد کا لفظ استعمال کر کے اس طرح کا مفہوم دیا گیا کہ گویا یقینی بات ہے، ہوں گے نہیں بلکہ ہوں گے، یقینی بات ہے، کنفرم ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور کون ہوں گے؟ نمبر 1 المؤمنون، ایمان کی جو شرطیں ہیں، ایمان کے لیے جو ضروریات ہیں، وہ تمام کی تمام ضروریات ایمان مجمل کے ساتھ، ایمان مفصل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، زبان کے اظہار کے ساتھ، ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ ایمان کا پورا دائرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ایک شخص اس دائرے کے ساتھ مومن بن جاتا ہے تو مومن بننے کے بعد اس کی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہو جاتی ہے، اور اس کے تابع ہوتے ہوئے خصوصی طور پر جو 6 صفات اور 6 خصوصیات یہاں پر دی گئیں، ان 6 صفات اور خصوصیات پر اس کی زندگی اگر گزرتی ہے تو پھر وہ جنت الفردوس کے وارثوں میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع کا لفظ بہت اہم ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے اور قلب سے ہے، رب سے محبت، رب کا ڈر، نعمتوں پر شکر، اور خضوع کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے، کہ اعضاء کے ساتھ، پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، نظر کو سجدے کے مقام پر رکھتے ہوئے دل لگا کر کے نماز پڑھنا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل لگا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہو گئی کہ مومن دل لگا کر کے اس کے تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت بیان کر دی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن لغو اور لا یعنی اور بے مقصد باتوں سے بھی، کاموں سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ فسق و فجور تو دور کی بات، گالی گلوچ تو دور کی بات، چھیٹا کشی تو دور کی بات، وہ تو مومن کے ایمان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بجائے، اس کے علاوہ وہ لغو باتوں سے بھی پرہیز کرتے، بیکار کی مجلسوں سے پرہیز کرتے، بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایمان والے کے لیے ایک اضافی خصوصیت بیان کر دی گئی۔ قدیم زمانے میں قصے اور کہانی کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، بعد کے زمانے میں ریڈیو کے پروگرامز ہوا کرتے تھے، اس کے بعد کے زمانے میں ٹی وی کے سیریلز ہوا کرتے تھے، لیکن اب
تو مزید اس کے اندر اتنا زیادہ پھیلاؤ آ چکا ہے کہ اب اسٹیٹس دیکھتے ہوئے وقت ضائع کرنا، سوشل میڈیا پر لا یعنی وقت ضائع کرنا، ٹک ٹاک بنا کر کے بے مقصد وقت ضائع کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جنت الفردوس کی وراثت سے کہ ایک مومن کو کاٹ دیتی۔ تیسری خصوصیت والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں پہ زکوٰۃ سے مفہوم پاکیزگی، طہارت، اچھی سوچ، اچھی فکر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے۔ اچھا دماغ، اچھی سوچ رکھنے والا دماغ اچھی بات زبان سے نکالتا ہے، اور ایک شخص کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ زبان اچھی استعمال کرتا ہے۔ تو اور جو شخص زبان اچھی استعمال کرتا ہے اس سے اس کی سوچ پتہ چلتی، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، سامنے ہو یا پیچھے ہو، اچھی سوچ والا انسانی اچھی زبان استعمال کرتا ہے۔ انما جعل الفؤاد علی اللسان دلیلا، کہ زبان دل کا رفیق ہوتی ہے، دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہی نکلتا ہے۔ اچھائی دل میں ہوگی تو زبان سے اچھائی نکلے گی۔ یہ جنت کی وراثت پانے والے مومنوں کی تیسری خصوصیت ہے۔ نمبر 4 کی خصوصیت بڑی اہم خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جنت کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت قلب سے بھی ہوتی ہے، دماغ سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ غلط جگہ پر، غیر فطری طور پر زناکاری کے ذریعے سے، پروسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، اور غلط شہوت رانی کے ذریعے سے یہ لوگ نافرمان مجرم گردانے جاتے ہیں، شدید نافرمان گردانے جاتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ کہہ کے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کہہ دیا گیا کہ یہ شدید قسم کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو آج جتنی بھی اس کی راہیں ہیں، یہ زناکاری کے اڈے، زناکاری کی راہیں کھول کر کے، پورنوگرافی کی راہیں آسان کر کے دنیا کو جس قسم کے جس سمت میں ڈھکیلا جا رہا ہے، جس قسم میں لے جایا جا رہا ہے، دنیا ایک نہ ایک دن سے تھک کر کے عاجز ہو جائے گی، بلکہ عاجز ہو چکی ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے اس معاملے میں۔ تو جنت کے وارثوں کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت آنکھوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے کہ غلط جگہ نظر نہیں ڈالتے ہیں، سوچ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے کہ غلط سوچ اور فکر نہیں پیدا کرتے، دل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے کہ دل میں غلط خیالات نہیں لاتے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے کہ غلط جگہ پہ ہاتھ لے نہیں جاتے، پیروں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ پیر غلط جگہ نہیں جاتے۔ یہ خاص خصوصیت بیان کی گئی۔ اور 5ویں خصوصیت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جنت کے وارثوں اور جنت الفردوس کے وارثوں کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ امانت اور عہد کے پاسدار ہوتے ہیں۔ امانت کسی قسم کی بھی ہو، اللہ نے ایک امانت دی ہے جس اس کی بھی حفاظت کرتے، اللہ کے بندے کوئی امانت رکھوا دے اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اللہ سے ایک معاہدہ ہو گیا، اللہ سے معاہدہ ہو گیا بندگی کا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہہ دیا ہاں، اس معاہدے کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور کسی انسان سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیات اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت میں سے ایک خصوصیت تھی کہ دشمنان اسلام، ان کے دشمن جو ان کی جان لینے کے در پر تھے، لیکن امانت انہی کے پاس رکھواتے تھے، انہی سے معاہدے میں شرکت کرواتے تھے کہ یہ امانت سے نہیں پھر سکتے، معاہدے سے آگے نہیں پھر سکتے۔ اور آخری 6ٹھی خصوصیت والذین هم للصلاة والذین هم علی صلاتهم یحافظون، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر خشوع کی بات کر دی گئی، خشوع کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیفیت کی بات کر دی گئی، اور یہاں پر کمیت کی بات کی گئی کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ، وقت پر، اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ 6 خصوصیات کے بعد اولئک هم الوارثون، کہ وہی وارث ہونے والے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جنت الفردوس کے یہی وارث ہوں گے اور وہی ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ آئیے اس خصوصیت کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بڑی اہم بات جو سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بیان کی گئی وہ ہے تخلیق انسان کے مراحل، اور ایک ایسی زبردست حقیقت بیان کر کے اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے اور انسان کی اس کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ کتنا بہترین طریقے پر احسن تقویم انسان کو بنایا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ مٹی سے ہم نے پیدا کیا، ہم نے مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا۔ پھر آگے کے مراحل میں جو بیان کیا، ایک بڑی حقیقت کو بیان یہ کیا کہ اس کو نطفہ بنا کر کے قرار مکین میں ڈال دیا۔ تو نطفے کا تذکرہ،
علقہ کا تذکرہ، مضغہ کا تذکرہ، عظامہ کا تذکرہ، لحمن کا تذکرہ، خلقاً آخر کا تذکرہ۔ یہاں پر بھی 6 مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ غور کرنے کے لیے جہاں علوم القرآن کا تعلق ہے، علوم القرآن کے معاون جو علوم ہیں وہ تمام کے تمام علوم سامنے رکھے جائیں، تب ان کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اور محض ان 6 باتوں کو سمجھنے کی خاطر تقریباً 6 کورسز درکار ہوتے ہیں، اور 6 کورس 4 سال 5 سال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ گویا 15 اور 20 سال کی محنتوں کے بعد سے صحیح کہا جائے تو یہ آیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یوں تو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے ساتھ پاس بیٹھ کر کے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات جو یہ کہہ دی گئی کہ ہم نے اسے اسپرم بنایا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسپرم کسی اور کے پاس بنتا ہے، نطفہ کسی اور کے پاس بنتا ہے۔ فرٹیلیٹی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پورا کا پورا اس کا ایک عنوان ہے۔ پھر دوسری بات کہہ دی کہ پھر قرار مکین اوری کو قرار دیا گیا، رحم مادر کو قرار دیا گیا، اور میڈیکل ایکسپرٹ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس میں انسانی میں سب سے محفوظ ترین مقام ہے، سب سے محفوظ جگہ پر اس اوری کو اور رحم مادر کو رکھا گیا، قرار مکین کہہ دیا گیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ جگہ میں ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہی کہ پھر ہم نے وَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً کہ ہم نے نطفے کو علقہ کی شکل دے دی۔ علقہ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ گویا رحم مادر میں آ کر کے نطفہ جو ہے وہ ایک زائگوٹ بن جاتا ہے۔ زائگوٹ بننے کے بعد اللہ کے حکم سے جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس میں پھر پھیلاؤ جو ہوتا ہے، تو اس کے بعد گوشت چڑھتا ہے، مضغہ بنتا ہے، گویا ایک لچ کی مانند، ایک جوک کی مانند اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، عظام ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، گویا ایک آرگنزم بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، آرگن سسٹمز بنتے ہیں، نرو سسٹم بنتا ہے، ریسپائریٹری سسٹم بنتا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم بنتا ہے، الگ الگ قسم کا نظام بنتا ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خلقاً آخر روح کو اپنی عطا کر کے، ایک روح پھونک کر کے ایک الگ سی مخلوق تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، جس کو احسن تقویم قرار دیا گیا۔ یہ کوئی ترقی یافتہ جانور کی شکل نہیں ہے۔ ڈارونزم کا پورا فلسفہ یہاں دم توڑ دیتا ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کی سوچ، انسان کا نظام ایسا نہیں ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے اور کوئی جو ہے یہ ڈیولپڈ قسم کا اینیمل ہے۔ خلقاً آخر پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتبارک اللہ احسن الخالقین فرما کر کے فرمایا کہ کیا بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ پھر کائنات کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی بعثت، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اور دیگر اقوام کا حال، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو فرماتے ہوئے تمام امتوں کو فرمایا کہ ایک ہی امت تھی اور ایک ہی امت ہے، ایک ہی طرز و طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبروں کو ہدایات دی گئی، اور آخر میں جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت یقینی ہے یا نہیں ہے، شک میں پڑے رہتے، تو ان کے تعلق سے فرما دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ ان منکروں میں سے کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے مالک مجھے واپسی کا موقع دے دیجئے تاکہ میں اس دنیا میں جو کچھ چھوڑ چکا ہوں اس پر اچھے عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ باتیں ہیں اور اس کے آگے برزخی زندگی ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے تک اسی میں رہیں گے۔ گویا وقت کا فلسفہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ وقت گزر گیا تو پھر واپس آنے والا نہیں ہے، رہتے وقت تک عمل کر لیا جائے، عمل کر کے اپنی زندگی بنا لی جائے تو اسی میں کامرانی اور اسی میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 118 پہ سورۃ المؤمنون پوری ہوتی ہے، اور اسی پارے کے اندر سورۃ النور اہم ترین آیت ہے۔ آئیے اس کو اگلے حصے میں ہم سماعت کریں اور اس پر مزید غور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے میں سورۃ النور بھی ہے، اور سورۃ النور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنی سورہ ہے۔ مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہے کہ اس کے اندر اسلامی نظام، مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرے کے اندر کیا اچھائیاں ہونی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ خصوصیات خاص طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ سورۃ النور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس کے اندر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو منافقوں نے تہمت لگائی تھی
اس تہمت کی برات کا اظہار بھی ہے اور مزید قوانین بھی ہیں۔ مدنی صورتوں کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں بھی سورۃ النور میں تقریباً 19 اسلامی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی قوانین قرآن مجید میں اس قسم کے بیان ہوئے ہیں وہ سب اجتماعیت کے اوپر ہے اور اسلامی نظام کے اوپر ہے۔ انفرادیت کے اوپر اس طرح کے قوانین انفرادی نظام سے لاگو نہیں ہوتے، رائج نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے تعزیراتی قوانین جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اس میں چور کی سزا، اسی طرح شراب کی سزا، اسی طرح پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا، اسی طرح زناکاری کی سزا۔ یہ وہ سزائیں ہیں کہ انسان تنہا چاہے اور کسی بھی معاشرے میں چاہے 2-4 لوگ مل کر کے رائج کرنے ہو نہیں سکتا۔ اس کے واسطے پورے نظام کو سمجھنے اور پورے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ اگر ایک طرف سزا دی جاتی ہے تو اس کے پہلے ان حرکتوں سے بچنے کے تمام لوازمات پیش کیے جاتے ہیں۔ چور چوری کر رہا ہے تو اس سے پہلے اسلامی نظام ایک بھوکے کو کھلانے کا پورا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص ایک سرٹن لمٹ کے باہر چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از اے کرپٹ، وہ معاشرے کے لیے فساد ہے۔ اسلام صحیح طریقے پر نکاح اور شادی اور انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے انتظامات کرتا ہے۔ ایک پر بس نہیں ہوتا ہے، اس کی فطرت تو 2، 3، 4 تک شرطوں کے ساتھ اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص زناکاری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی کا ناسور ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دینے میں ہی سوسائٹی کی بھلائی ہے، عورت کی عزت و عصمت ہے۔ تو اسلامی قوانین اور نظام کو سمجھنے کے واسطے پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا آغاز کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا خیال، تقوی، پرہیزگاری، اور پھر اخلاق، سچائی، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی کی شدت اور حرمت، جھوٹی گواہی کتنی نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے، جھوٹ کتنا نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے، اس تزکیے کے بعد پھر قانون لاگو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا، جس کے اندر کوئی معاہدہ توڑتا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتا، جس کے اندر کوئی بدکرداری ادا نہیں کرتا، جس کے اندر کوئی بدعہدی نہیں کرتا، گویا وہ مر جائے گا مگر بدعہدی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، شہادت الزور نہیں دیتا ہے۔ ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو صحیح قوانین عمل میں آتے ہیں، عدل وجود میں آتا ہے، قضا وجود میں آتا ہے، صحیح ججمنٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر شروع سے آخر تک کرپشن ہی کرپشن ہو، جہاں پر پیسے لے کر کے جھوٹی گواہی دے کے جھوٹ بلوایا جا رہا ہو، جہاں پر سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا رہا ہو، ایسی جگہ میں اس طرح کے قوانین کو کوئی لاگو کرنے کے لیے آئے تو اثر اس کا الٹا ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے سورۃ النور کا مطالعہ کریں، تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے، اور اسلام نے ان قوانین کو جہاں جہاں رائج کیا، جس انداز سے رائج کیا، وہاں انسانیت کے حق میں رحمت ہی رحمت کیوں ہوئی۔ سب سے پہلے آغاز تو اس کے اندر ہوتا ہے، جس میں آیت نمبر 2 میں ہی بات فرما دی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا میں مبتلا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کنوارے ہیں تو شادی شدہ زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باغی مزاج کے ان کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کو آج یورپ کی نظر میں یہ الٹا نظر آتا ہے، ظلم نظر آتا ہے، لیکن جب کسی معصوم بہن بیٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو زمانے کی زبان سے یہ بات نکل کر کے آ جاتی ہے کہ ایسے ظالموں کو یوں ہی سزا دینی چاہیے، کھلے عام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے، کھلے عام کوڑے برسانے چاہیے، نہ یہ کہ ان کا کیس لڑا جائے اور جھوٹ کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے۔ بڑھتے بڑھتے جو وکٹم ہے وہ بیچارہ اور اس کا پورا گھرانہ تباہ ہو جائے، اور جس کا کیس ہے اس کا بیک اپ اچھا ہو جائے تو کہیں نہ کہیں چھوٹ کے چلا آئے، رحم کی درخواست کرے۔ اسلامی معاشرہ صحیح وقت میں شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اسلامی سب سے پہلے زنا، جسے معاشرتی جرم قرار دیا گیا، سورہ نساء کے اندر بھی اس کو فوجداری جرم قرار دیا گیا تھا، اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی۔ نمبر 2 قانون اس کے اندر جو بیان کیا گیا کہ بدکرداروں کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ بدکردار مرد اور عورتوں کو معاشرے سے کاٹ کر کے الگ کر دینے کی بات کہی گئی کہ یہ وائرس جس معاشرے کے اندر ہوں گے وہ پورا کا پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا، وہاں کسی کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے
तीसरा हुक्म कि जो शख्स दूसरे पर जिना की तोहमत लगाए फिर सबूत में 4 गवाह ना पेश कर सके तो उसके लिए 80 कोड़े की सजा मुकर्रर की गई। जैसा कि बात कही गई कि यह ऐसे माशरे के लिए है जहां पर झूठ बोलना जान देने के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल साबित होता है। वो झूठ नहीं बोलता वो माशरा। जाहिर सी बात है कि ऐसे माशरे में जहां झूठों की बहुतात हो, जहां झूठ की बुनियाद पर कोर्ट चल रहा हो, वहां पर तो यह मसला हल नहीं हो सकता। ये इस्लामी माशरे की खुसूसियत है। नंबर 4, शौहर अगर बीवी पर तोहमत लगाए तो उसके लिए लिआन का कानून इस्लाम ने बनाया है कि लिआन का कानून है, और लिआन का कानून क्या है उसकी तफसीलात फ़िक़्ह के अंदर मशहूर है। फिर इसी तरह से 5वीं बात जो ख़ास तौर पर इसके अंदर फरमाई गई वो है सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने इल्ज़ाम लगाया था। ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ का ज़माना था, 6 हिजरी थी। इस 6 हिजरी में दुश्मनान इस्लाम को रोकने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और वहाँ पर बाज़ सहाबा में मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ क्लैश हो गया। उसने अपने मिजाज का जो सड़ियलपन था, यानी जो अंदर कुफ्र और शिर्क बस रहा था, जो खबासत बस रही थी, उसकी बुनियाद पर उसने काफ़ी उल्टी सीधी बातें कही जिसका तज़किरा सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने किया है। और वापसी पर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह काफ़िले से बिछड़ जाती है। एक सहाबी हज़रत सफ़वान उनको लेकर के वापस आते हैं, बस मौका मिल जाता है मुनाफिकों का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गलत इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए। इसका असर काफ़ी मुसलमानों पर पड़ा और ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसा इसका चर्चा किया गया कि शुअरा में हज़रत हसन इब्न साबित भी इसका शिकार हो गए, बाज़ सहाबियात भी शिकार हो गई और नए नए ईमान वाले भी इसका शिकार होने लगे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास असर रहा, महीना भर इसमें गुजर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के ज़रिए से आपकी बरात का इजहार फरमाया और उन तोहमत लगाने वालों पर 80 कोड़े की सज़ा मुकर्रर की गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यहाँ पे ख़ास तज़किरा मौजूद है। 6वां तज़किरा इसके अंदर कानून जो सामने आता है वो ये है कि माशरे में फहाशी और उरियाने फैलाने वाले लोग जो लोग हैं वो मुजरिम हैं। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इसके लिए ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं, आर्ट कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, फहाशी का इस्तेमाल करते हैं। इनको दुनिया में भी दर्दनाक सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी। हकीकत जानता है अल्लाह ताला कि तुम सब नादान हो, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। आज कितनी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं इसके बारे में। दुनिया उसी इंडस्ट्री के चक्कर में तबाही के दहाने पर आ चुकी है। यहाँ तक कि इसका असर इतना घरों में घुस चुका है कि सिर्फ मजाक में शरीफ घरानों के बच्चे और बच्चियां भी अजीब व गरीब किस्म के लिबास पहन करके टिकटॉक जैसी चीज़ों पर मजाक वाली वीडियोस बना करके फॉरवर्ड करते रहते हैं और अपने चेहरे को और अपने जिस्म की नुमाइश को दुनिया में आम करते हैं। ये सब फहश के रास्ते हैं। अल्लाह ताला ने मना किया है कि दर्दनाक अजाब होगा और दुनिया में दर्दनाक अजाब होगा, आखिरत के अंदर इसके बारे में इसका तज़किरा ख़ास तौर पर किया गया। फिर इसी तरह से ये कायदा कुल्लिया बना दिया गया कि मनफी रद्द अमल से बचा जाए। मनफी रद्द अमल से बचने के लिए ख़ास तौर पर कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम खुतवातिश-शैतान व मन यत्तबि खुतवातिश-शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर, कि शैतान का काम ही है कि फहशा और मुनकर की तरफ तरगीब दिलाता रहता है, इसलिए उसके खतूत पर, उसके रास्तों पर न चलो। लोगों को आम हिदायत दी गई। फिर इसके बाद ये कानून बना दिया गया कि किसी के घर में बिला इजाज़त मत घुसो, किसी के घर में बिला इजाज़त मत घुसो। ख़ास तौर पर कह दिया गया कि इजाज़त ले करके जाओ, इजाज़त मिल गई तो जाओ वरना वापस हो जाओ। 3 मरतबा इजाज़त लेने का तज़किरा किया गया। फिर इसके बाद औरतों और मर्दों को नज़र झुकाने की बात कह दी गई। अजनबी मर्दों और औरतों के लिए हिदायत, यानी गोया कि यहाँ पर मर्दों के लिए भी पर्दे की बात कही गई। इस मामले के अंदर मर्दों के लिए पहले कह दिया गया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनों को कह दीजिए मोमिनों से कि अपनी नज़र झुका करके रहें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करके रहें। और ज़ालिका अज़का लहुम, यही उनके लिए बेहतर है, यही उनके लिए बेहतरीन पाकी का ज़रिया है। और जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह बेहतर अल्लाह उससे वाकिफ़ है। तो नज़र बहुत बड़े शैतान के तीरों में से सबसे बड़ा तीर है, सबसे बड़ा हरबा है। यही नज़र फिर फिसलती है तो फहाशी का दरवाज़ा खुलता है, यही नज़र रुक जाती है तो फहाशी के बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसी तरह से औरतों को भी ये ताकीद कर दी गई कि वो भी नज़र झुका करके रहें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती रहें और अपने आराइश और ज़बाइश का इजहार मुजाहरे न करती फिरें। इस सिवाय इससे कि बदन में जो हिस्सा खुल जाता है, यानी चेहरा
کھل سکتا ہے، اس کے بند رکھنے میں بڑی زحمت ہے، جیسے ہاتھ، پیر اور آنکھیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں دبیز دوپٹے اپنے سینوں پر رکھیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ سر اور سینوں کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے بند سنور کر کے نہ آئیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ان کو کہہ دیا گیا کہ باہر نکلیں تو باہر اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر کے نکلیں، بلکہ ایسے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں کہ جس کی آواز سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو چکا ہے، معاملہ ہی الٹا ہو چکا ہے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں، جو ان کے سامنے زینت، زیب و زینت، بناؤ سنگار اختیار کرنے کے بجائے بازاروں کی زینت بنا دی گئی ہے عورت، اور اس کو آزادی کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس نعرے کے ذریعے سے جس طرح سے دنیا کو ایک فحاشی میں ڈھکیل دیا گیا ہے، دنیا ترس رہی ہے۔ جو ملک اس کو پہلے سے ڈھکیل چکا، جہاں پر نہ صحیح باپ کا پتہ چل پاتا ہے، نہ صحیح اولاد کا پتہ چل پاتا ہے، نہ صحیح نسب کا پتہ چل پاتا ہے، اور وہ بکھرا ہوا خاندان لے کر کے آج تباہی کے دہانے پر موجود ہیں۔ اس کو اسلامی معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بچیوں کو پردے سے دور کیا جا رہا ہے کہ ارے ابھی تو بچی ہے، اور جب وہ بگاڑ کی طرف چلی جاتی ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں، تب کچھ بچتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہ بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسند قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈی اور غلاموں کے بھی بن بیاہ نہ رہنے کے بارے میں کہا گیا۔ گویا یہ بھی فحاشی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے مزید احکامات نازل کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نور کی مثال بیان کی گئی۔ پھر مردان حق کا تذکرہ کیا گیا، کافروں کا حال بیان کیا گیا، پھر آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ مومن اور منافق کا فرق بیان کیا گیا کہ منافق کہتے ہیں کہ اللہ کو اور رسول کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، وہ ایمان والے میں سے نہیں ہیں۔ ایسے ہی تذکرے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیانات فرمائے ہیں کہ اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، باندی اور تم میں سے جو بالغ نہیں ہیں ان کو 3 مرتبہ 3 وقتوں میں، جو بچے بھی ان کو بھی 3 وقت میں گھر میں آنے کی اجازت لینا چاہیے۔ ایک تو فجر سے پہلے، دوسرے جب دوپہر میں تم آرام کرنے کے لیے کپڑے تبدیل کرتے ہو، تیسرے عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے سطر کے لائق ہیں۔ ان کے علاوہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن بالغ کی عمر کو پہنچ جائیں، بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی گھر میں بغیر اجازت نہیں آنے چاہیے۔ اور کھانے پینے کے حدود اور آداب بیان کیے گئے اس کے اندر کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے پاس، بے تکلف دوستوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اندھے، لولے، لنگڑے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ بلا اجازت کھانے کی چیز کھا لے تو ان کا شمار چوری بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے چھوٹ دی گئی۔ اور پھر آخر میں نبی کے ساتھ ادب کا تقاضا کا واقعہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ ہدایات دے کر کے گویا ایک اسلامی معاشرے کے تخریبی عناصر کو نکال دیا گیا کہ اسلامی معاشرہ بن رہا ہے تو اس کے اندر تخریب کہاں سے آ سکتی ہے، تو اس کو صاف طور پر کہہ دیا کہ فحاشی کے ذریعے سے آ سکتی ہے، غلط نظروں کے ذریعے سے آ سکتی ہے، کسی پر تہمت لگانے کے ذریعے سے آ سکتی ہے، جھوٹ کے ذریعے سے آ سکتی ہے، شیطان کے راہوں پہ چل کر کے آ سکتی ہے، اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے آ سکتی ہے۔ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر کے سورہ نور کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام ڈسٹرکٹیو تخریبی عناصر سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔